دوستو السلام علیکم. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج فقہ کے متعلق بات کروں گا. اردو میں سے انجیر کہتے ہیں. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انجیر کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. ان میں قرآن مجید، بائبل، ہندو مذہب اور بدھسٹ مذہب کی کتابیں شامل ہیں جن میں انجیر کے فائدوں کے متعلق بات کی گئی ہے. انجیر ہر مذہب کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر ملکوں میں کھائی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انجیر کے ہماری صحت پر کتنے مثبت اثرات ہوتے ہیں اور اس میں شامل انگریڈینٹس ہماری صحت کے لیے کتنے مفید ہیں. آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجیر کے 7 اہم فائدوں کے متعلق اور یہ بھی بتائیں گے کہ انجیر کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1، فل آف نیوٹرینٹس. جی ہاں، اس میں منرلز اور وائٹامنس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے. منرلز میں کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، زنک، کاپر اور آئرن موجود ہوتے ہیں. وائٹامنس میں وائٹامن اے، وائٹامن سی، وائٹامن کے اور وائٹامن B6 شامل ہیں. نمبر 2، کارڈیو ویسکولر سسٹم. یہ ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، آئیے جانتے ہیں. اس میں شامل پوٹاشیم کی مقدار ہمارے جسم میں موجود سوڈیم کو بیلنس کرتی ہے اور اس طرح یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے. یہ ہمارے LDL یعنی بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور HDL یعنی گڈ کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے. نمبر 3، ڈائجسٹو سسٹم. یہ ہمارے ڈائجسشن میں مدد کرتی ہے. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت رہتی ہے، روزانہ 2 انجیر کا استعمال ان کے کانسٹیپیشن کو دور کر دیتا ہے کیونکہ اس میں فائبرز بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں. نمبر 4، بون ہیلتھ. کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم اور وائٹامن کے آپ کی بونز کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں انجیر میں شامل ہوتی ہیں. یہ آپ کی بونز کی ڈینسٹی کو بڑھا کر انہیں مضبوط کرتی ہے اور آسٹیوپوروسس جیسی بیماری سے بچا کر آپ کو کسی بھی ممکنہ فریکچر سے محفوظ رکھتی ہے. نمبر 5، ریپروڈکٹیو سسٹم. انجیر میں شامل میگنیشیم اور زنک ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور یہ میل اور فیمیل فرٹیلیٹی دونوں ہی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. نمبر 6، اینٹی آکسیڈنٹ رول. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں. ان میں پولیفینول، فلیونوائڈز اور ایکنتھوسائنن شامل ہیں. یہ جسم میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ جسے ہم آکسیڈیٹیو اسٹریس بھی کہتے ہیں، اس سے ہمیں بچاتے ہیں. یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے اور اس طرح آپ کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. نمبر 7، اسکن ہیلتھ. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی اسکن کے لیے کتنی فائدہ مند ہے. یہ ڈرائی اسکن، ایگزیما اور الرجی کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ آپ کی اسکن کے کلر کو امپروو کرتی ہے. ایک اور خاص بات، یہ اسکن میں موجود جھریوں کو بھی کم کرتی ہے. یاد رکھیں، دن میں صرف 2 سے 3 انجیر کا استعمال ہی آپ کی صحت میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ انجیر کو کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ جو مجھے بےحد پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ انجیر کو دودھ میں ابالیں، پہلے دودھ کو پی لیں اور اس کے بعد انجیر کو کھائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات میں انجیر کو 1 گلاس پانی میں ڈال دیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پئیں اور نرم انجیر بھی کھائیں. آپ اس کو شہد کے ساتھ ملا کر بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ سوکھی انجیر کو اپنے ساتھ اپنے آفس، کالج اور یونیورسٹی بھی لے جا سکتے ہیں اور وہاں بھی کھا سکتے ہیں. دیکھیں، جو طریقہ بھی آپ کو آسان لگے اس کے مطابق استعمال کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انجیر روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں. دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.